ہم اور آپ بارگاہ اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیے درود و سلام نذر کر لیں، پھر مختصر وقت میں گفتگو کی جائے۔ سیدنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ وقت بڑا ہی مختصر ہے۔ موضوع کے حوالے سے میں بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، مگر قلت وقت دامن گیر ہے۔ اس مختصر وقت میں میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ علم حدیث شریف میں اشتغال، احادیث نبویہ کا حفظ و استحضار، یہ بہت عظیم سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد کے بھی محدثین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ توجہ کی، اور کیوں نہ ہو کہ اس کو حاصل کرنے والے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور دعائیہ کلمات میں نے ابھی تلاوت بھی کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے، تازہ رکھے، بارونق رکھے، جس نے میرا ارشاد سنا، میری حدیث شریف سنی، کر لیا اور اچھی طرح سے یاد کیا، اور پھر اسے لوگوں تک پہنچا دی۔ کیونکہ بہت سارے حاملین علم ایسے ہوتے ہیں کہ فقیہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے حاملین حدیث ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ احادیث کا ذخیرہ ان کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، مگر وہ خود فقیہ کے منصب پر فائز نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر فقہی بصیرت نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی محدثین ہوتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ بھی ان کے پاس، ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر فقہی بصیرت بھی ہوا کرتی ہے۔ یہی سے سمجھ میں آیا محدثین بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ محدثین ہوتے ہیں جن کے سینوں میں احادیث کا ضرور محفوظ ہوتا ہے، مگر ان کے اندر ان احادیث سے استنباط اور استخراج مسائل کا ملکہ انہیں نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ محدثین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سینوں میں احادیث کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے اندر استنباط کا ملکہ بھی ہوتا ہے، ان کے اندر یہ اہلیت ہوتی ہے کہ ان احادیث سے شریعہ کا وہ استنباط کر سکے۔ یہ سمجھ میں آیا کہ محدثین دو قسم کے ہوتے ہیں، اور اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، بہت مشہور واقعہ کہ حضرت امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الفتى اخذت بکلا الطرفین، یعنی اے فقہاء کی جماعت، آپ لوگ طبیب ہیں، دوا فروش ہیں، یعنی دواؤں کا ذخیرہ اگرچہ ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر
یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کس مرض میں کون سی دوا کام آئے گی، مرض کی تشخیص ہم نہیں جانتے ہیں، کس بیماری میں کون سی دوا دی جائے یہ جاننے کی ہمیں صلاحیت نہیں ہے۔ اور فقہا کی جماعت آپ لوگ طبیب ہیں اور ہم لوگ سیادلہ ہیں، ابتار ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتَ أَيُّهَا الْفَتَىٰ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرْفَيْنِ، کہ اے نوجوان تم نے تو دونوں کو حاصل کر لیا، یعنی تم احادیث کے بھی جامع ہو، تمہارے پاس احادیث کا ذخیرہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فقہی صلاحیت بھی دی ہے، فقہی بصیرت سے بھی نوازا۔ تو معلوم ہوا کہ محدثین دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ وہ محدث ہوتے ہیں کہ پاس ہوتی ہیں مگر ان کے اندر فقہی بصیرت نہیں ہوتی ہے، اور کچھ محدثین ایسے ہوتے ہیں جو دونوں علم کے جامع ہوتے ہیں۔ اب علم حدیث کی طلب اور اس کی روایت کی کس قدر اہمیت ہے، ایک طویل حدیث ہے، وقت بہت مختصر ہے، مگر اس طویل حدیث کا شروع والا حصہ میں عرض کر دوں کہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہ کنت جالسا عند ابی الدرداء فی جامع دمشق، یعنی میں جامع دمشق میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں تھا، ان کے پاس حاضر تھا کہ اتنے میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو درداء میں آپ کے پاس شہر نبی سے آیا ہوں، مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کرتے ہیں، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ یہاں ایک نکتے کی بات ہے کہ وہ حدیث تک پہنچ چکی تھی مگر اس کے باوجود سفر کیا، شد رحال کیا، حضرت حاضر ہوئے، اور حاضری کی وجہ یہ تھی کہ حدیث اگرچہ انہیں پہنچ چکی تھی مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ سند عالی سے میں یہ حدیث حضرت ابو درداء سے سن لوں، اور درمیان میں جو وسائط ہیں وسائط کم ہو جائیں۔ سند عالی کی طلب میں انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا اور حضرت ابو درداء بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث شریف سنائی کہ من سلکا طریقا یطلب تعالی بھی طریقا من طرق الجنہ، یعنی جس نے علم حاصل کوئی راستہ طے کیا، کوئی راستہ چلا تو اللہ تعالی اسے جنت کا راستہ چلائے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور تابعین کے اور پھر بعد کے محدثین نے ایک ایک حدیث کی طلب میں اور اس کی روایت کرنے کے لیے شد رحال کیا، لمبا لمبا سفر کیا، دور دراز مسافتیں انہوں نے طے کی، اور اس طرح سے احادیث کا ذخیرہ انہوں نے اپنے سینے میں جمع کیا۔ اور صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام تو ایسے ہیں جن کو محدثین نے مکثرین حدیث میں سے شمار کیا۔ مکثرین حدیث یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ محدثین اپنی اصطلاح میں مکثرین حدیث یہ ان حضرات کو کہتے ہیں، ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جن سے 1000 یا اس سے زائد احادیث مروی۔ ایسے صحابہ کرام کو محدثین اپنی اصطلاح میں مکثرین حدیث کہتے ہیں۔ حضرت مولائے کائنات
شیر خدا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبویہ کا کتنا عظیم ذخیرہ تھا، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مولائے کائنات سیدنا تعالی عنہ کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی۔ نبی کریم نے خود ان کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ انہوں نے بچپن سے لے کر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے یہ حاضر باش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام انہوں نے دیکھی، جمال نبوت کا بارہا مشاہدہ کیا۔ سفر حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس احادیث کا کتنا عظیم ذخیرہ ہوگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ کتنا عظیم ذخیرہ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام، اسی طرح سے وہ صحابیات جو محدثین کی اصطلاح میں مکثرین حدیث میں سے شمار ہوتے ہیں، مثلا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بعض مسائل میں حدیث کے لیے اگر کوئی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تو انہوں نے حضرت مولائے رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی راہ دکھائی۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث، وقت بہت مختصر ہے ورنہ بہت ساری چیزیں عرض کرتے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت شرح ابن حانی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف مروی۔ حضرت شرح ابن حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اسألها عن المسح علی الخفین، شرح فرماتے ہیں کہ میں مسح موضوع پر مسح کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سے میں نے سوال کیا، اس وقت ام صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود مکثرین حدیث میں سے ہے، یعنی جن سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں، مکثرین حدیث میں محدثین نے ام المومنین کا شمار کیا ہے، مگر اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، علیکا بابن ابی طالب، ارشاد فرمایا کہ علیکا بابن ابی طالب فاسألو فإنه كان يسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اے شرح ابن حانی، تم اس مسئلے کے لیے، اس تعلق سے حدیث شریف جاننے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دو، مولائے کائنات کی بارگاہ میں تم حاضری دو، اس لیے کہ اور انہی سے یہ سوال کرو، اس لیے کہ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے، بارگاہ رسالت میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضر میں
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بارگاہ رسالت میں حاضر رہا ہی کرتے تھے، حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا ہی کرتے تھے، مگر اور سفر میں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں انہیں سفر میں لے کے جاتے تھے، سفر میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ انہیں رہنے کا شرف حاصل ہے، اس لیے تم انہی سے یہ مسئلہ دریافت کرو۔ یہ تو ایک روایت کے مطابق یعنی مسلم شریف کی ایک طریقے روایت کے یہ الفاظ، اور خود امام مسلم نے اپنی صحیح میں اپنے دوسرے طریقے روایت سے جو ام المومنین کے الفاظ نقل کیے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایت علی فإنہ عالم بذالک منی۔ اس لفظ پہ غور کریں، ارشاد فرمایا کہ ایت علی فإنہ عالم بذالک، شرح ابن حانی تم علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ حضرت علی کے پاس اس کا علم مجھ سے زیادہ۔ چنانچہ حضرت شرح ابن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم کی حدیث شریف سننے کے لیے حاضر ہوئے، اور حضرت شرح ابن حانی نے وہاں حاضر ہو کر اپنی جو انہوں نے عرض کیا، تو اس وقت حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنائی، ارشاد فرمایا کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم۔ اور مسلم شریف کے دوسرے الفاظ میں یہ ہے، ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا ان نمسح الخفین یوما ولیلة وللمسافر ثلاثہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الخفین کے لیے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کی مدت مقرر فرمائی، یعنی مسافر حالت سفر میں 3 دن 3 رات مسح الخفین کرے، جبکہ مقیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی۔ یہ حدیث شریف حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جس کے تعلق سے ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ تم علی کے پاس جاؤ، علی اس کا علم ہے، بلکہ وہ مجھ سے زیادہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ خود دیگر صحابہ کرام نے بھی حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ ابھی مجھ سے پیشتر جو شرب خمر کا واقعہ پیش آیا تھا، اس تعلق سے میں بطور تشریح بلکہ وضاحت کے طور پر شرح معانی الآثار کی وہ روایت بھی پیش کر دوں جو خود حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ فرمایا کہ شام کے کچھ لوگوں نے شراب پی لی تھی، اور شراب پی کر کے انہوں نے تعویل بھی کی اس پر، اور یہ کہا کہ یہ حلال، اور یہ آیت کریمہ انہوں نے پیش کی کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اور عمل صالح کیے اس پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے چکھا۔ یہ انہوں نے تعویل کی تھی، جس پر شام کے امیر نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا ان کے تعلق سے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جوابی خط تحریر فرمایا کہ ابعث بہم قبل ان یفسدوا من قبلک، یعنی قبل اس کے کہ وہ لوگ فساد پیدا کریں انہیں میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ لوگ آئے۔ ان کے تعلق سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو اس وقت عام طور پر صحابہ کرام نے جو مشورے کے طور پر کہا ان کے الفاظ ہیں یا امیر المومنین نرا انہم قد کذبوا علی اللہ وشرعوا فی دینہم ما لم یأذن بہ اللہ فاضرب اعناقہم، یعنی اے امیر المومنین ہماری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور دین میں ایک نئی بات کی ایجاد کی جس کی اجازت انہیں نہیں ہے، تو امیر المومنین ہماری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ اس شرح معانی الاثار میں ہے کہ اسی مجلس میں حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ وعلی ساکت، یعنی حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خاموشی کے ساتھ بالکل بیٹھے۔ صحابہ کرام نے جو رائے دی تھی اس کے تعلق سے ابھی آپ نے اپنی کوئی رائے نہیں دی تھی، کوئی اظہار خیال نہ فرمایا تھا۔ پھر اخیر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ما تقول یا ابو الحسن، ابو الحسن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو الحسن یہ حضرت مولائے کائنات کی کنیت۔ اس وقت حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی جو رائے دی وہ رائے یقیناً صبح قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے اور خاص طور سے سب کے لیے نمونے عمل ہے، خاص طور سے علماء کرام کے لیے کہ انہیں فتویٰ دینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خوب اچھی طرح سے غور و فکر کر لینا چاہیے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی ارشاد فرمایا کہ ارا ان تستطیب، یعنی امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ ان سے آپ پہلے توبہ کا مطالبہ کریں۔ میری رائے ہے کہ پہلے ان سے توبہ کا مطالبہ کریں، یہ توبہ کریں اپنے گناہ سے۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں فرمایا فَإِن تَابُوا ضَرَبْتُهُمْ ثَمَانِينَ بِشُرْبِهِمِ الْخَمْرِ، یعنی امیر المومنین اگر یہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ کرنے کے بعد ان کے اوپر جو شرب خمر شراب پینے کی جو حد ہے وہ حد ان کے اوپر نافذ کی جائے، یعنی 80 کوڑے سب کو لگائے جائے۔ اور اگر یہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں اس وقت ضربت اعناقہم، ان کی گردن مار دی جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو یقیناً انہوں نے دین میں ایک نئی بات کی ایجاد کی جس کی انہیں اجازت نہیں ہے، اور یقیناً اس لیے اگر یہ توبہ نہیں تو یقیناً یہ سب اس قابل ہیں کہ ان کی گردن مار دی جائے۔ اس لیے اور علت بھی وہی بیان کی، ارشاد فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَتُوبُوا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَشَرَعُوا فِي دِينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، یعنی امیر المومنین اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان کی گردن مار دی جائے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور دین میں ایک نئی بات کی ایجاد کی جس کی اجازت اللہ نے انہیں نہیں دی ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو قابل عمل قرار دیا اور فوراً ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ ان سے جب توبہ کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے فوراً وہیں پر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر حد جاری کی گئی، یعنی 80 کوڑے سب کو لگائے گئے۔ یہ
حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے جہاں محدثانہ شان ظاہر ہوتی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کی فقہی بصیرت بھی بہت ہی نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان محدثین میں سے ہیں جن کے ایسا عظیم ذخیرہ تھا کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ بہتر جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے، اور خود حضرت مولا کائنات بہتر جانے، باقی اور کوئی اندازہ کے سینے میں جو علم کا بحر ناپیدا کنار مجزن تھا، جو سمندر مجزن تھا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی عظمت اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس بزم میں حضور صاحب سجادہ قائد ملت حضرت علامہ سید شاہ محمود اشرفی الجیلانی صاحب سجادہ خانقاہ اشرفیہ حسنیہ کچھوشا مقدسہ، اور حضور اشرف ملت حضرت سید اشرف میاں صاحب قبلہ اور دیگر تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا، اور میں اپنے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ استغفر